دیکھیے شیخ عزیز صاحب پاکستان کی صحافت میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کا تعلق حیدرآباد سے رہا اور انہوں نے اپنے صحافت کی جو ابتدا کی وہ حیدرآباد سے ہی کی، اور ان کا جو تعلق تھا ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھا۔ ہمارا تعلق ان سے بنا، ان کی بہن تھیں زیب النساء، جو کہ اخبار میں خواتین کے صفحے میں لکھتی بھی تھیں اور وہ صفحے کی انچارج بھی تھیں۔ میری بڑی بہنیں ان کی دوست تھیں، میں گھر میں بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، لہٰذا ان سے میرا لیول تو وہ نہیں تھا، لیکن ان کی توسط سے جب ہم گھر جاتے تھے شیخ عزیز صاحب کے، تو وہاں پر ان کے جو بڑے بھائی تھے اسماعیل شیخ صاحب اور ابراہیم شیخ، جو پھر ریڈیو پاکستان پہ پروڈیوسر تھے، اور عزیز بھائی عزیز شیخ صاحب، اور ایک بھانجی تھی ان کی جس کو ہم ککی کہتے تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ ککی سب کو بہت عزیز تھی، وہ ان کی بھانجی تھی۔ یہ ان کا خاندان جو تھا وہ ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مڈل کلاس فیملی جو اپنے تمام خاندانی اطوار کے ساتھ اور اقدار کے ساتھ چلتی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ، اگر میں اسماعیل بھائی کو دیکھوں تو مجھے ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور وہ ان کا ڈاکٹر بلوچ کے ساتھ وہ کام کرتے تھے لغت پہ، اور ابراہیم بھائی جو تھے وہ ریڈیو پاکستان کے حوالے ہو گئے، اور عزیز شیخ جو تھے وہ جب جاتے تھے عبرت اخبار میں کام کرنے، تو عبرت اخبار کا دفتر گاڑی کھاتہ میں تھا، اور ہمارا گھر گاڑی کھاتہ میں حیدر چوک جو ہے اس کے بالکل کونے پہ تھا۔ تو جب وہ وہاں سے نکلتے تھے تو ہمارے گھر کبھی چائے پینے آ گئے، کبھی گفتگو کرنے آ گئے۔ میں چھوٹی تھی لیکن ان کی چیزیں باتیں بہت اپیل کرتی تھیں۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، میں یونیورسٹی میں گئی، پہلے سینٹ میریز میں پڑھاتی تھی، اس کے بعد پھر میں یونیورسٹی میں گئی، تو یہ جو عمر کا وہ دور تھا، وہ حصہ تھا جس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ ایک پولیٹیکل ٹرموائل بھی تھا، ایک بے چینی بھی تھی، پاکستان اور سندھ تاریخ کے بہت عجیب موڑوں سے گزر رہے تھے، اور اس میں ایک یہ شخص تھا جو اپنی صحافت میں اپنی ایک جگہ بنا چکا تھا، ایک مقام پیدا کر چکا تھا۔ مجھ سے چھوٹا بھائی تھا آفتاب، اس سے اس کی بہت محبت تھی، ہمارا ایک ہی بھائی تھا کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور جتنا مجھے افسوس ہوگا اس کے جانے کا عزیز بھائی کو بھی مجھ سے زیادہ افسوس ہوا تھا، اور وہ آئے تھے یہاں پہ۔ لیکن آپ جو صحافتی زندگی کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارا گھر جیسے ایک ہی گھر تھا۔ اب میں جب ان کی شخصیت کو اور ان کے کام کو انالائز کرتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک سیلف میڈ آدمی، خود سے اس نے اپنے آپ کو بنایا، لیکن صحافت میں بھی اپنے آپ کو اس نے خود ہی سے، جسے آپ کہتے ہیں کہ آن دا جاب ٹریننگ والی جو بات ہوتی ہے، وہ ان کی آن دا جاب ٹریننگ تھی۔ آپ اس زمانے کا تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں کہ کون سی مشینیں ہوں گی، پروف ریڈنگ کیسے ہوتی تھی، پروف ریڈر کیسے ہوتے تھے، اور وہ جو اس میں مشین میں لفظ ملا کے جو لکھتے تھے، وہ کس طرح کے لوگ تھے کہ وہ پورا دن وہاں کام کرتے تھے۔ ان کے حالات کون تھے؟ میرے خیال میں آپ سوچ نہیں سکتے ہوں گے کہ یہ ایئر کنڈیشنر ایک خواب ہوتا ہوگا۔ وہ وہاں کا جو کمرہ ہوتا تھا جہاں لوگ بیٹھ کے ساری بات کرتے تھے، ایڈیٹرز، سب ایڈیٹرز، پرنٹرز، پرنٹ کرنے والے، کون سی مشینیں ہوتی تھیں، اور اس میں لیکن جو ایک چیز وہاں اس زمانے میں لوگوں کے پاس تھی وہ کمٹمنٹ تھی، اپنے کام سے لگن تھی، اور اس کام کے لگن میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے والے جو تھے وہ شیخ عزیز صاحب تھے۔ کیسے پیچھے لگاتے تھے؟ کیونکہ ان کا جو سوچنے کا طریقہ تھا، اور ان کے پاس جو معلومات تھی، اور ان کے پاس جو ادراک تھا، تاریخ کا ادراک، ثقافت کا ادراک، سندھ کے معاملوں سے تعلق رکھنا، اور ان کی حساسیت، زبان، یہ تمام چیزیں جب ان کے پاس تھیں
تو اس وقت کے نوجوان ان کے ارد گرد آپ کو ہر وقت ملتے تھے. وہ ان کے لیے ایک انسپریشن تھے. دو طرح سے انسپریشن تھے. ایک وہ لوگ جو کہ اس پیشے میں آنا چاہتے تھے, ایک وہ لوگ جو ان سے سیکھنا چاہتے تھے. تو آپ اس دور کے اس نسل کو, جو اب جانے والی نسل ہے جس میں میں بھی شامل ہوں, آپ جب ان سے بات کریں گے تو کوئی اس وقت جو سب جوان تھے, کوئی بھی شاد و ناظر آپ کو کوئی ملے گا جو شیخ عزیز صاحب کو نہ جانتا ہو اور جس نے ان سے سیکھا نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی سوچ میں اور اس میں کنجوس ہوتے ہیں کہ یہ چیز صرف مجھے آنی چاہیے, کسی اور کو نہ بتاؤں. سیکھ لے گا, شاید مجھ سے آگے نکل جائے. لیکن جو آدمی اپنے آپ جس پر اعتماد ہو, خود پر اعتماد ہو, وہ یہ چاہتا ہے کہ جو مجھے آتا ہے وہ دوسروں کو بھی بتاؤں. ان کو پتہ چلنا چاہیے. اگر وہ آگے نکل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نکل جائیں آگے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ چیز کہیں آپ تک محدود رہے گی. یہ جو چیز ہے کہ اپنا فن کسی کو نہیں دینا, وہ ہم نے کچھ ایسے جو ہینڈی کرافٹس ہوتے ہیں ان لوگوں میں دیکھا ہے. اس کو نہیں, بس اپنے گھر میں ہی یہ والی معلومات اپنے گھر میں ہی رکھنی ہے. لیکن جس کا دل فراخ ہوتا ہے وہ دوسری تک یہ معلومات ٹرانسفر کرتا ہے, منتقل کرتا ہے. اس کو آنی چاہیے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ عبرت اخبار میں جتنے صفحات ہوتے تھے ان سے تعلق رکھنے والے, میں نام لے سکتی ہوں کہ ان کے پاس پیر مظہر صاحب آتے تھے, ان سے سیکھا انہوں نے. وہ بچوں کا صفحہ چلاتے تھے ماما موجی کے نام سے. اسی طرح سے اگر کرنٹ افیئرز ہیں یا کوئی چیز سیکھنی ہے یا کوئی چیز ہے تو سلیم میمن صاحب کا میں نام لے سکتی ہوں, جو اس وقت شاہ عبداللطیف بھٹائی چیئر کے سربراہ ہیں. اور اسی طرح سے کون سا آدمی ہوگا, مدد علی سندھی ہوگا, کون لوگ ہوں گے جو ان کے پاس نہیں گئے ہوں گے. اور آج یہ لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں استاد مانے جاتے ہیں یا لوگ ان سے سیکھتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک شناخت اپنی الگ سے بنائی ہے. تو اس دور میں یہ میں ان کو اس طرح سے عزیز شیخ صاحب کو جانتی ہوں. اور دوسری بات کہ مجھے جب میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی اس میں پہلے لیکچرر اور اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر اور دین ایڈیشنل پروفیسر اور سندھولوجی کی ڈائریکٹر, جس بھی میں پوزیشن میں رہوں, ہمارا تعلق ان سے نزدیکی رہا. ان کی جب شادی ہوئی ہے حمیدہ شیخ صاحبہ سے, وہ بھی ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی, بہت ہی ایک آپ سمجھ لیجئے جب ہم ان کی شادی کروانے گئے ہیں تو ہم پیش تھے, کیونکہ ہمارا گھر اور ان کا گھر کوئی فرق نہیں تھا. ان کی بہن جو تھی زیب النساء شیخ, وہ ہمیں بالکل اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھی. ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا ان کا. تو جب ہم شادی کروانے گئے ہیں حمیدہ سے, جب ان کا نسبت طے ہوئی ہے اور ہم شادی کروانے گئے ہیں, تب سے لے کے میں نے حمیدہ شیخ کو جب دیکھا ہے تو وہ میرا خیال میں اس وقت شاید, اگر میں بھول نہیں رہی ہوں تو شاید انٹر پڑھی ہوئی تھیں. لیکن عزیز شیخ صاحب نے ان کی ہمت افزائی کی اور ان کو آگے پڑھائی کے لیے آمادہ کیا. اور پھر انہوں نے ماسٹرز کیا اور وہ کالج میں لیکچرر ہوئیں اور آگے تک گئی ہیں. تو یہ ایک مرد کی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. اس گھر میں جو چیز میں نے دیکھی, جس کو آج آپ ویمن امپاورمنٹ کہتے ہیں, وہ انہوں نے اس کو ایکچولی کر کے دکھایا تھا, اپنی بہن کے سلسلے میں بھی اور اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی. مزاج ان کا بڑا اکھڑ تھا اور بات کرنے میں لگتے تھے کہ بڑے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں. ان کو آپ اسٹریٹ فارورڈ کہہ سکتے ہیں. اپنے گھر میں میرا خیال ہے کہ اپنی ریلیشن شپ میں انہوں نے بہت اچھا گزارا کیا, لیکن ان کا جو اکھڑ پن ہوا ہوگا اس کو حمیدہ شیخ نے برداشت بہت کیا ہوگا. لیکن جو ان کے بچے میں دیکھ رہی ہوں, ماشاءاللہ بچیاں اور 2 بیٹے بڑے سلجھے ہوئے, بہت نرم گفتگو کرنے والے. وہ والا اکھڑ پن باپ والا جو ہے وہ ان کی اولاد میں نہیں ہے, لیکن جو اسٹریٹ فارورڈنس ہے وہ ان میں ہے. اپنے رشتوں کو نبھانا ان کے بچوں نے اسی طرح سیکھا ہے.
جیسے عزیز بھائی نے سیکھا تھا، جیسے حمیدہ نے، جیسے میں نے عدی زیب کو دیکھا تھا، لوگوں کو ملا کے رکھنے والی بات بہت تھی۔ اور آپ یہ دیکھ لیے کہ آج بھی میرے خیال میں پہلی نسل، پھر دوسری نسل اور تیسری نسل اور چوتھی نسل تک میں پہنچی ہوں، ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ بچے مجھے جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ہماری آنٹی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے بابا کے خاندان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کی اماں مجھ سے بہت نزدیک ہیں، ہم آج بھی فون پہ گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو گھر سے آتی ہے وہ نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھی، لیکن اب اگر ہم آتے ہیں ان کے پروفیشنل زندگی پر، لیکن اس سے پہلے میں ایک دوسری چیز بھی کہوں گی کہ پروفیشنلزم ان کا صرف صحافت تک محدود نہیں تھا۔ ہی واز اے ملٹی ڈائمینشنل پرسن۔ ملٹی ڈائمینشنل کا مطلب کیا ہے کہ میوزک کو وہ جانتے تھے، میوزک پر کتابیں لکھی انہوں نے، لیکچرز دیے۔ صحافت پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس کوئی بھی فارمل ڈگری نہیں تھی، کوئی فارمل ڈگری نہیں تھی، لیکن شیخ ایاز نے جب اپنے سندھ یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کھولا تو ان کو آگے چلانے والے، صحافت سکھانے والے کون تھے؟ شیخ عزیز صاحب۔ اور انہوں نے وہ صحافت لوگوں کو سکھائی جو خود کو صحافی کہتے ہیں اور ڈگریاں لے کر آتے ہیں، شاید وہ بھی نہیں سکھا پاتے۔ تو کس طرح سے اخبار چھپتا ہے، وہ پرنٹنگ سیکشن ہو، ایڈیٹوریل کیسے لکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اس پر، عملی صحافت کے نام سے، جو کورس پر آج بھی رکھی ہوئی ہے اور لوگ اس کو پڑھ کے صحافت سیکھتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ اتنا اس سے زیادہ پروفیشنل آدمی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جو ان کا جو دوسرے پرسنالٹی کے اور شوق کے جو دوسرے میدان تھے، اس میں آپ کو، مجھے نہیں معلوم لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں، لیکن وہ ملھ جو ایک ثقافتی کھیل ہے، جس کو اگر میں اس کی تشبیہ دوں تو جاپان میں سومو ریسلنگ ہوتی ہے، سومو، اور وہ بھی ایک دائرے کے اندر رہ کے اور ایک دوسرے کو پٹکتے ہیں اور بڑے موٹے موٹے پہلوان ہوتے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں جو ہے ملھ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بھی دو بڑے اچھے پہلوان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو چت کرنے کے اس میں ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ان کی۔ تو ملھ کا وہ بہت شوقین تھے، اور جہاں جہاں کوئی ملھ ہوتی تھی، اور خاص طور پر وہ جو ہمارے یہاں ثقافتی میلے ہوتے ہیں، ان میں ملھ کا ایک سیگمنٹ ضرور ہوتا ہے، وہاں لوگ آتے ہیں، شوق سے دیکھتے ہیں۔ اس میں عزیز بھائی کا جانا بڑا ضروری ہوتا تھا، ادا عزیز کا، اور اس کے متعلق جتنی ٹیکنیکس تھیں وہ بتاتے تھے۔ اسی طرح ستار بھی میرا خیال ہے ان کو بجانے آتی تھی، اور چنگ جو ہے اس پر ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ چنگ ایک وہ انسٹرومنٹ ہے یا وہ ساز ہے جو بہت کم لوگ بجاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ جانتے ہیں جو کہ کہیں جنگلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں، جو اپنا جانوروں کو لے کر جاتے ہیں، تو جانور تو چرتے رہتے ہیں، تو وہ چرواہا کیا کرے، تو وہ پھر وہ چنگ بجاتا ہے اپنے آپ کو بہلانے کے لیے، اور اسی میں سے وہ دھنیں نکلتی ہیں۔ اس کی ٹیکنیک اٹس ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ آپ بالکل دانتوں میں دبا کے وہ ساز بجاتے ہیں، اور اس کا ایک جو جانا مانا نام ہے جو چنگ جانتا تھا، وہ عبدالکریم بلوچ صاحب تھے سندھ میں، جو کہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے صداکار تھے، بہت ہی نامور، اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایز اے پروڈیوسر آئے، اور پھر وہ ڈائریکٹر ہو کے اور جنرل مینیجر پی ٹی وی بھی رہ کر گئے ہیں، اور ڈائریکٹر بن کے ریٹائر ہوئے ہیں، بہت بڑا نام۔ اور ان کے ایک بڑے بھائی تھے ساکی، جو بہت بڑے فنکار رہے ہیں فلموں کے، تو وہ جانتے تھے چنگ بجانا، اور کیا خوبصورت دھنیں وہ بجاتے تھے۔ اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور جب ادا عزیز کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ مسودہ میرے پاس موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی چھاپے، تو آپ بات کریں ثقافت میں، ڈپارٹمنٹ میں۔ تو میں نے بات کی تھی، اور انہوں نے مدد سندھی سے میں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا ادا عزیز شاید آپ کے پاس نہ آ سکیں، آپ جائیں ان سے مسودہ لے لیں۔
تو انہوں نے وہ مسودہ تو لے لیا، لیکن ان کی زندگی میں تو وہ کتاب نہیں آئی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ثقافت کھاتے کو نہ صرف یہ کہ شیخ عزیز کو ایک خراج تحسین کے طور پر وہ کتاب چھاپنی چاہیے، لیکن ثقافت کے محکمے کو اس فن جو ایک یہ ساز ہے جو بالکل سندھ کا ایک بالکل انڈیجینیس ساز ہے، اس کو متعارف کروانے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ڈاکیومنٹیشن ہوگی اور یہ کتاب چھپنی چاہیے۔ سندھ نیوز اخبار جب شیخ قاضی صاحبان نے جب نکالی تو قاضی اکبر کے جو بیٹے تھے سلیم قاضی، ان کی بڑی ایک ذہنی ہم آہنگی تھی ادا عزیز کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مل کے اخبار نکالا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کا ایک بہت خراب ایکسیڈنٹ ہوا تھا سپر ہائی وے پہ، اور وہ جوان لڑکا دنیا سے گزر گیا، لیکن ایک بنیاد اس اخبار کی پڑی تھی۔ اور اس کے بعد پھر میں سمجھتی ہوں، مجھے عرصہ تو یاد نہیں ہے، لیکن پھر ادا عزیز نے سفر کیا کراچی کا، اور کراچی میں ان کو جو اپرچونٹیز ملیں، جو مواقع ملے، وہ جنگ اخبار کے میگزین میں تھے، اس میں بہت عرصہ کام کیا، اور لیکن آخر میں وہ ڈان اخبار سے ان کی جو وابستگی رہی ہے ایک بہت بڑے عرصے تک محیط ہے۔ جنگ اخبار میں ان کی وابستگی ایک بہت عرصے تک محیط رہی، اس کے سب ایڈیٹر کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، اور ایک بہت ہی سندھ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ایسے موضوعات جس پہ اگر ڈان والوں کو کسی آدمی سے مدد لینی پڑتی تھی تو وہ شیخ عزیز ہوتے تھے۔ ایک چیز جو انہوں نے متعارف کروائی تھی وہ یہ تھا آبیچوریز لکھنا۔ ایک انسان دنیا سے گزر جاتا ہے اور اس کے متعلق جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو ایک ریکارڈ ہوتا ہے، تو وہ آبیچوریز جو تھیں وہ شیخ عزیز صاحب نے متعارف کروائیں، اور اتنے لوگوں کے متعلق انہوں نے لکھا کہ وہ اگر وہ تمام ان کو جمع کر کے چھاپا جائے تو ایک نہ صرف سندھ کی تاریخ بنتی ہے بلکہ ایک ریکارڈ اور ڈاکیومنٹیشن ہو جاتی ہے۔ اور ایک عرصے تک یہ کام ہوتا رہا، ان کی وابستگی رہی ایک بہت بڑا اخبار، اور وہیں سے وہ پھر ریٹائر بھی ہوئے ہیں۔ لیکن جو ایک اور پہلو ان کی زندگی کا ہے وہ ہے ان کا لکھنا۔ ایک صحافی تو ہر وقت ہی لکھتا رہتا ہے، لیکن ان کا قلم کیا تیزی سے لکھتا تھا۔ بہت کم لوگ ہوں گے کہ بالکل اسی طرح جیسے آپ الیکٹریسٹی کا بٹن آف اینڈ آن کرتے ہیں، ان کے لکھنے کی رفتار بالکل ایسی ہوتی تھی کہ آپ ان سے کہیں کہ ادا اس پر تو ذرا لکھ دیں۔ مجھے میں مثال دیتی ہوں کہ میری کالمز کی ایک کتابیں 3 والیومز میں چھپ رہی ہیں، تو یہ آخری ہی دن تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ بھائی میری یہ کتاب چھپے گی کالمز کی، آپ پریفیس میں کچھ لکھ دیں، ناٹ پریفیس بٹ اینی تھنگ فار می۔ تو میں نے شاید 1 دن بولا تھا، اور 2 دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ لکھ لیا، کیونکہ مجھے یہ تجربہ تھا کہ میں نے جس سے بھی لکھوائیں انہوں نے اگر بہت زیادہ دن نہیں بھی لگائے تو ہفتہ، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ لگ ہی گیا تھا۔ تو ان کا دماغ، ان کا قلم، ان کا ذہن بالکل ہر وقت رواں رہتا تھا، قلم کی طرح رواں رہتا تھا۔ تو لیکن ان کی جو ڈائیورسیفائیڈ فیلڈز ہیں، وہ سیاست بھی تھی، وہ صحافت بھی تھی، وہ میوزک بھی تھا، وہ حالات حاضرہ بھی تھے، وہ مختلف ڈیفرنٹ ٹیکنیکل فیلڈز بھی ہوتی تھیں، اور اس میں ان کی کتاب تقسیم سے تقسیم تک ایک ایسی کتاب ہے جو کہ آپ ہندوستان پاکستان کے تناظر میں اور پاکستان کی پولیٹکس میں ایک اس سے بڑا اچھی کتاب اور ڈاکیومنٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، میں نے کہا عملی صحافت پر کتاب ان کی ہوئی، اور اسی طرح اور بہت ساری کتابیں اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے ہیں، لیکن ایک فہرست ہے ان کتابوں کی جو موجود ہیں۔ تو آپ کو اس طرح کے چونکہ ان کی شناخت صحافی کی ہے، لیکن آپ ان کو ایک پولیٹیکل اینالسٹ کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو ایک میوزیشین، میوزیکولوجسٹ کہہ سکتے ہیں، ان کو اگر
کہیں انہوں نے کہیں سیر کی ہے، کہیں باہر گئے، وہ رشیا تک گئے تھے، وہاں سے انگلینڈ میں بھی وہاں سے وہ کوئی پڑھ کر آئے تھے، ان کو ڈپلوماز ملی ہوئی ہیں صحافت کے اوپر، وہ ٹریننگز لے کر آئے تھے، دنیا زمانے میں بھی گھومے تھے، تو یقیناً انہوں نے اپنے کالموں میں ان کا ذکر کیا ہوگا، تو آپ ان کو ایک سیلانی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ایک ان کو ٹریولر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ٹریول لاگ بھی شاید انہوں نے لکھا ہو، لیکن جو ایک ان کا اسٹرانگ پوائنٹ تھا وہ تھا ان کا ذہن اور ان کا قلم، جن کے ملاپ سے انہوں نے اپنی سوچ کو کاغذ پہ اتارا، اور وہ کاغذ پہ اتارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکیومنٹیشن ہو جاتی ہے، ایک دستاویز بن جاتا ہے جو دوسرے نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا کام آپ کو اس دور میں اس طرح کے صحافی سے، اور جو صحافی ہم آس پاس دیکھ رہے ہیں ان میں آپ کو بہت کم، سب سے پہلی بات اپنے کام سے لگن، دوسری بات لوگوں سے ریلیشن شپ، تیسری بات چیزوں کو، معلومات کو دوسروں تک منتقل کرنا، پیار محبت سے سمجھانا، چاہے اکھڑ پنے سے سمجھانا، لیکن سمجھانا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ صحافت میں اصول ایک چیز ہوتی ہے، صحافت بلیک میلنگ کا نام نہیں ہوتا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، صحافت ایک دستاویز منتقل کرنے کا نام ہوتا ہے۔ آج آپ نے جو بتایا ہے، جو خبر ہے، وہ خبر بہت ایمانداری کے ساتھ منتقل ہونی چاہیے، تجزیہ ایک آدمی کا اپنا ہوتا ہے جس میں وہ اپنی رائے شامل کر سکتا ہے، اس میں وہ رائے جو شامل کرتا ہے وہ اس کی اپنی رائے ہوتی ہے، وہ کس طرح منتقل ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کے پیچھے ایک معلومات ہونی چاہیے، کتابیں پڑھی لکھی ہونی چاہیے، کتابیں پڑھ کے آپ کو تبھی آپ رائے بناتے ہیں، اور ایک معلومات کا خزانہ آپ کے پاس تب آتا ہے جب آپ میں پڑھنے کی سکت ہوتی ہے، پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، جب آپ پڑھ جاتے ہیں تو ہی آپ ایک صفحات جو ہیں وہ آپ منتقل کرتے ہیں رائٹنگ کے حساب سے۔ تو یہ عزیز شیخ صاحب تھے جن کو میں نے جس طرح سے جانا، وہ بہت ہی عزیز تھے، ہمیں میرے دل کے قریب تھے، میرے ذہن کے قریب تھے، ہم نے ان کو دیکھا، ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی، مجھے پیار سے وہ جو لفظ کہتے تھے میں بھول نہیں سکتی ہوں، ان کے کتاب اپنے ہاتھ سے انہوں نے میری طرف بھیجے ہیں، میں ان کو بھول نہیں سکتی ہوں، میرے لیے وہ ایک سرمایہ ہے، اور میں خوش قسمت ہوں کہ میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے اتنے اپنے دور کے اتنے بڑے لوگوں کو قریب سے دیکھا، جانا، پہچانا۔ ابھی تو لوگ ان کا صرف نام سنتے ہوں گے، لیکن جب ان کا کام دیکھیں گے تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی ایک زندگی ایک حقیقت ہے، موت بھی اتنی بڑی حقیقت ہے، تلخ ہے، بہت تلخ ہے، وہ گھر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے ایک درد چھوڑ جاتی ہے، لیکن پھر جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو فخر مند ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کام کیا اس دھرتی کے لیے، اس زمین کے لیے، تو ہم ان کو پھر جب یاد کرتے ہیں تو بہت خوشگوار یادوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ عزیز شیخ جو میرے ادا عزیز تھے، جس کو میں اس طرح سے جانتی ہوں۔